آیت نمبر 263 ہے اور اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا کہ قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرۃ اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے من صدقات اس صدقے سے یتبع عزا کہ جس کے پیچھے اذیت ہو۔ کہ بعض اوقات ہم نے جن کو دینا ہوتا ہے ان کے کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے دینے کو کچھ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، ناقص سمجھ رہے ہوتے ہیں یا کم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ان کی کچھ کمی کوتاہیاں اور رویے ایسے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ ان کے ساتھ اچھی بات کرنا اور ان کے رویوں کو نظر انداز کر کے ان کو دینا، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ایک تو ہم اس کو دے رہے ہیں اور پھر آگے سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس طرح کا رویہ کر رہا ہے، تو ہم اس کو ایک دم جتانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی حیثیت، اس کی اوقات یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ جس دینے کے پیچھے جو ہے جتانا ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اچھی بات کہہ کے اور اس کو معاف کر کے پھر بھی اس کو دینے والے بنو۔ یہ بہت ہی اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غنی ذات ہے۔ غنی اس کو کہا جاتا ہے جس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہ ہو، کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہ ہو، وہ بے پرواہ ہو ہر بات سے۔ انسان تو ایسا ہو نہیں سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اور حلیم جو ہے یہ صبور کا اوپر کا لیول ہے، یعنی کہ صبر سے بھی اوپر کا لیول ہے، کہ جو کسی کی خطا کو دیکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی نظر انداز کر دیتا ہو۔ تو یہ دو صفات آیت مبارکہ کے آخر میں کیوں لائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہماری خطاؤں، ہماری غلطیوں کو دیکھتی ہے اور اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سراہے جائیں، ہم چاہے جائیں یا ہماری تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے بے نیاز ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو دیکھنے کے باوجود دیتی بھی ہے اور بہت دیتی ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ انسان کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کے رویے کو نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو دینے والا بنے۔